اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 71 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ جس طرح کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایمان لانے میں ان کو جس چیز کی سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ اپنی سرداری چھین جانے کی تھی۔ انہیں اپنی عیش و عشرت جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لیتے، یا اگر وہ بنی اسماعیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا قبول کر لیتے، تو وہ جو اپنی ذات کے بارے میں جھوٹی شان و شوکت میں مبتلا تھے، کہ ہاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ملی تھی بنی اسرائیل کو، کہ پے در پہ انبیاء اس نسل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، تو بجائے اس کے وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، حسد کیا، تکبر کیا، اور اس تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان پر نازل کیے گئے تو اللہ بھی ان سے ناراض تھا، اور انہوں نے اس ناراضگی میں مزید اضافہ کیا اور ایمان نہیں لائے۔ تو یہ ان کی ضد تھی کہ ہم اپنی نسل میں آنے والے انبیاء کو مانیں گے، نبی آخر الزماں ہماری اپنی نسل میں نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو بہت سی گرلز نے، بہت سی بچیوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ ضد کس وجہ کی تھی، جو کہ میں نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین بھی کیا۔ بہرحال اب انہوں نے اس چیز کی ایک اور سازش اختیار کی، اور وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش کچھ اس طرح سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم اوبویسلی فیمس اسی طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہم ضد ہیں، ہم ہٹ درم ہیں، ہم ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو چلو ایک اور سازش اختیار کرتے ہیں۔ وہ سازش کیا تھی؟ یہ کل یہودیوں کی ایک جماعت تھی، کل 12 شخص تھے، اور ان 12 نے آپس میں یہ فریب، یہ مکر، یہ ایک طرح کا آئیڈیا سوچا۔ وہ کیا دیکھا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک گروپ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم صبح کے وقت اسلام لے آئیں گے، حقیقی طور پر نہیں، یہ سازش تھی، ٹھیک ہے، یعنی صبح کے وقت اسلام لے آئیں گے اور شام کو مرتد ہو جائیں گے، یعنی ایک وقت اسلام ایکسیپٹ کریں گے اور دوسرے ہی لمحے اس کو اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس طرح اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو لوگ ہمیں ضدی اور ہٹ درم نہیں کہیں گے، جس طرح کہ ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہمیں لوگ اسی وجہ سے کہنا شروع کر دیں گے ہم اپنی ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لا رہے، تو اس طرح ہم لوگوں کے سامنے ہمارا یہ امپریشن جائے گا کہ ہم بھی طالب حق ہی ہیں، اور ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن کیا کریں، ہم نے جو اپنی کتابوں میں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا محمد کے بارے میں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے پیغمبر نہیں ہیں۔ ہم نے اسلام میں داخل ہو کے دیکھا کہ جس طرح ہماری کتابوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ اسلام میں یہ خوبی ہوگی، آخری نبی میں یہ خوبی ہوگی، ہم نے وہ نہ خوبی اسلام میں دیکھی نعوذ باللہ، اور نہ ہی وہ ہم نے نبی آخر الزماں میں دیکھی، اس لیے ہم سب اسلام سے پھر گئے۔ یہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی تھی، یہ انہوں نے سازش کی تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ اپنی طرف سے ایک کلیریفیکیشن دے دیں، اور دوسری یہ تھی کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو لے کے شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، اور وہ یہی سمجھیں کہ واقعی یہ لوگ یعنی یہودی حق کے طلبگار ہی ہیں، ضدی نہیں ہیں۔ اگر ضدی ہوتے تو ایمان نہ لاتے، یہ ایمان لے آئے تھے
اب چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، واقعی انہوں نے اسلام میں کوئی خوبی نہیں دیکھی ہوگی جو ان کی کتابوں میں مذکور تھی، لہٰذا یہ مسلمان نہیں رہے اور یہ مرتد ہو گئے۔ تو یہ ان کی سازش تھی کہ مسلمان ایسا سوچیں گے ہمارے بارے میں اور اس طرح کریں گے کہ وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، ان کے اپنے دین کو لے کر بھی ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ ایک ٹرک انہوں نے سوچی، یہ تدبیر انہوں نے سوچی کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قربان جاؤں اپنے پاک پروردگار کے کہ وہ جو آپس میں سازشیں کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں اور ہم 12 ہیں، آپس میں خفیہ تدبیر کی ان لوگوں نے، تو وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر شخص کو، ہر چیز کو، کل کائنات کو دیکھنے والا وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ تو اس وقت جب وہ یہ آپس میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو رب العالمین نے ان کی یہ خفیہ تدبیروں کی خبر قرآن کریم کے ذریعے مسلمانوں کو دے دی، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی آیت میں کچھ اس طرح سے مسلمانوں کو فرمایا کہ اس طرح سے یہ فتنے سے، یہ یہودیوں کی سازش سے بچ سکتے ہیں۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، یعنی اس سے مراد یہودی علماء تھے، ان کی تعداد 12 تھی، جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی، قرآن کی بات ہو رہی ہے، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی کہ صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اور یہاں پر ایک چیز ذہن نشین رکھی جائے کہ اس وقت جب انہوں نے یہ تدبیر کی تھی نا، تب مرتد کو اسلام میں قتل کرنے کے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے، اسی لیے ان کتابیوں میں اتنی ہمت اور جرت پیدا ہوئی تھی۔ لیکن جب کتاب یعنی ہمارے قرآن کریم میں، اسلام میں مرتد کے احکامات آ گئے کہ جو مرتد ہے، دین سے پھرے، اس کی سزا قتل ہے یا وہ دین دوبارہ قبول کر لے، تو پھر کسی میں ایسی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ہاں اگر ہم مرتد ہوتے ہیں تو ہم تو قتل ہو جائیں گے اسلام لا کر، اگر پھر کافر ہوتے تو پھر اس کے بعد کسی یہودی میں ہمت نہیں تھی یہ والا پروپیگنڈا کرنے کی، یہ والی ترکیب سوچنے کی، نہ اس طرح کی کوئی سازش کرنے کی۔ یہ سازش اس حکم سے یعنی مرتد کی سزا قتل مقرر ہونے سے پہلے کی سازش تھی ان کی۔ تو جو انہوں نے چال چلی، رب العالمین جانتا تھا ان کی چال چلنے کو، ان کے مکر و فریب کو، اور قرآن کریم میں نبی آخر الزمان پر وحی نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا اور ان یہودیوں کا راز فاش کر دیا، اور ان کا یہ وار بالکل رائگا گیا، ضائع گیا۔ اور کیا ہی بہترین تھا، کیا ہی اچھا تھا کہ یہ حقیقی طور پر لوگ مسلمان ہو جاتے، اسلام کی روشنی سے خود کو منور کرتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کی اپنی ہی کی گئی بری حرکتوں، برے اعمال کی وجہ سے وہ اسلام کی روشنی سے محروم رہے، اور سازش کے طور پر ہی اسلام لائے، اور یہ کام انہوں نے کیا، یہ تدبیر انہوں نے سوچی۔ تو ایک اور بات جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جس طرح اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر تدبیر سوچی، لیکن حقیقتاً وہ تنہا نہیں تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا، ان کا یہ راز فاش ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کفر ہے یا بے دینیت ہے، لا دینیت ہے، یا بہت سارے گناہ کرنے کی وجہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہی ہے۔ تو جو کوئی گناہ کرتے وقت یہ سمجھ لے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کی دولت ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود محافظ ہے، بشرط یہ کہ مسلمان سچے دل سے ایمان لائیں۔ دیکھیں نا کہ یہودیوں نے جو تدبیر سوچی، جو یہ بالکل ایک قسم کا فساد مچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا، اس تدبیر کو بیکار کر دیا، اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی، ان چوروں سے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا۔ لہٰذا اسی طرح ہم مومنوں کو بھی آئندہ کے لیے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سارے دشمن ہیں، شیطان تو ہے ہی، نفس امارہ تو ہے ہی، یہ برے ساتھی ہیں جو ہر ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ طریقہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے اس کے بعد دین اسلام چھوڑ کے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ایسے بے دینیت، ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم مسلمان تھے، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا اس وجہ سے، اور دیگر مسلمانوں کو بھی وہ اپنی طرح مرتد بنا رہے ہیں، یا وہ خود بھی یقین کریں، جو ایک دفعہ ایمان لے آئے، وہ ایمان دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے، بغیر کسی شکوک و شبہات کے۔ تو یہ ایک نئی سازش جو یہود و
نصارہ کی طرف سے آج کے دور میں بھی کی جا رہی، وہ یہی ہے کہ خود اپنا تعارف اس طرح کروایا جاتا ہے کہ میں مسلمان تھا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میں وہ، لیکن آج میں نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے یہ دین مکمل نہیں لگا وغیرہ وغیرہ، اور ان کے پیچھے لگ کے بہت سے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ایمان سلامت رکھے، ایسے لوگوں کی سازشوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کے تحت ہی ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سازشوں سے بچا کے رکھے اور اپنے فضل و کرم کے سائے میں ہمیشہ کے لیے رکھے۔ تو آیت نمبر 73 ہے، اور مزید کے آپس میں یہ کہا، صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اب یہ جو یہودی آپس میں سازشیں کر رہے تھے، مکر و فریب، جس کا ہم نے ابھی اسی آیت میں یعنی آیت نمبر 72 میں پڑھا، اسی کی ڈیٹیل یہاں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے علماء یہود نے بعض لوگوں کو دھوکے کے لیے اسلام لانے پر آمادہ تو کیا، لیکن انہیں پھر ساتھ تعلیم بھی دی کہ اے دوستو، اپنے دین والوں کے سوا کسی کے متعلق بات نہ مان لینا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر تم اپنے دین کو چھوڑ دو اور حقیقتاً انہیں سچا جان لو اور ان کے دین پر قائم رہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنے ٹرینرز کو ٹریننگ اس طرح سے دے رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم یہ ایکٹنگ کرتے کرتے حقیقتاً اسلام لے آؤ، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مسلمانوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے، ان سے سچ میں امپریس نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی انہیں اندیشہ لاحق ہو گیا، تو اس اندیشے کے بارے میں یہ آیت پھر نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی آپس میں جو گفت و شنید ہے وہ یہی ہے کہ یہودی علماء جن لوگوں کو ٹریننگ دے کے آگے بھیج رہے تھے کہ لوگوں کو یہی کہنا کہ ہم پہلے مسلمان تھے اور اب نہیں ہیں، تو ان کو ٹریننگ اس طرح سے دی جاتی تھی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، صاحب تورات ہو، صاحب درجات ہو، تمہارے سوا کسی اور مذہب کو یہ بزرگیاں حاصل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور رب تعالیٰ کے سامنے کوئی قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے تم سے حجت بازی کر سکے، کیونکہ تم ہی سچے ہو، سب جھوٹے ہیں اور سب جھوٹے مذاہب ہیں، ہمارا مذہب ہی سچا ہے۔ ایک دوسرے کو ٹریننگ وہ اس طرح سے دے رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان بے وقوفوں سے فرما دو کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو رب کی طرف سے آنی ہے۔ تم لوگوں کو چاہے جتنے مرضی اندیشے ہوں کہ شاید ہم اسلام میں داخل ہو کے اسلام کو جھوٹا کہیں گے اور خود مرتد بننا پریٹینڈ کریں گے اور اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حقیقی ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حقیقی نور عطا کرتا ہے، جس شریعت کو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے اور نئی شریعت لے آتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے دور میں جب تورات تھی تو تب یہ جو یہودی تورات کے پیروکار تھے وہی باعث ہدایت تھی تورات، لیکن اب دین اسلام ہے۔ تو جس طرح کے اسلام برحق دین ہے، قرآن برحق کتاب ہے، ویسے ہی تورات برحق کتاب ہے، اور تورات حقیقی تورات کے پیروکار اس دور میں برحق دین پر تھے۔ ہاں جب دین اسلام آ گیا، قرآن کریم آ گیا، تو اب ان میں سے بہت سے یہودی علماء اور بہت سے یہودی اسلام بھی لے کر آ گئے اور وہ اس دین میں آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب مسلمان ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو وہی بات شروع سے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان کی سازشوں کو دیکھنے والا ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھو۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام علوم کا جاننے والا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آیت نمبر 74 یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی رب العالمین بڑے فضل و کرم والا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کرم کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، لامحدود ہے اس کا۔ لہٰذا اس اللہ کے ہی غلام بن جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ۔ اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ
بہت چند لوگوں کو مخصوص فرما لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جس طرح بہت سی زمینوں کو مخصوص کیا جاتا ہے نا، اگر زمین کے متعلق تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے تو پتہ ہوگا کہ یہ والی زمین ہے، یہ صرف ڈرائی فروٹ ہی بو سکتی ہے، اس سے صرف ڈرائی فروٹ ہی اگ سکتا ہے، یہ زمین ہے اس میں صرف گندم اور اس طرح کی پیداوار کی جا سکتی ہے، یہ زمین ہے یہاں باغات کی پیداوار نہیں ہو سکتی، یہ بنجر زمین ہے، اس طرح۔ تو یہ جس طرح زمین کی ٹائپس ہیں، اس طرح دلوں کی بھی ہیں، اسی طرح روحانی کیفیت کی بھی ہیں۔ کسی کو کسی زمین سے تیل اور کوئلہ نکل رہا ہے، کسی سے سونے اور چاندی نکل رہے ہیں، ایسے ہی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبوت کے لیے مخصوص فرما لیا، کسی کو ولایت کے لیے، کسی کو خاص ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اس کی شان اپنی مخلوق پر وہ جو کرم کرتا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بہت زیادہ آگے ہے، وہ ہمارے وہم و گمان سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے۔ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پہچان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔